حسن صاحب, پولیٹیکل ایشوز, سوشل ایشوز پر تو ہم بہت بات کرتے ہیں نا. اب کچھ بات کرتے ہیں آپ کے فیوریٹ ڈرامے کی. آج کل ٹی وی پر 2 ڈرامے چل رہے ہیں, ارطغرل غازی اور عثمان. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو اس کی کاسٹ, سٹوری لائن, اسکرین پلے میں سب سے زیادہ کیا پسند آیا؟ دیکھیں, اس کی ہر چیز ہی بہت اچھی ہے. بنیادی طور پہ میرے کوئی فیوریٹ والی بات نہیں ہے. آٹومن امپائر جتنی بھی تھی اس کا 620-25 سال ان کا 3 کانٹیننٹس پہ حکومت, اور سلمان جیسے عالی شان, مراد جیسے لوگ, بایزید یلدرم بہت دلیر آدمی تھا, امیر تیمور سے شکست کھا گیا. مجھے یہ بطور سبجیکٹ بہت پسند ہے. میرے پاس میرا خیال ہے وہ 20-22 کتابیں ہوں گی, اردو میں, انگلش میں, آٹومز. میں ٹرکی گیا بھی ہوں, بہت تفصیل سے اس کو دیکھا سمجھا. جی, ڈرامہ تو بہرحال ڈرامہ ہوتا ہے, اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے, اور یہ وہ سارا اپنی جگہ پہ. میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ تم دیکھو, لیکن اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ ہے ان کا کلچر, ان کے آپس کے رشتے, بزرگوں کا چھوٹوں کے ساتھ, میاں کا بیوی کے ساتھ, آپس میں ان کے جو تعلقات, ان کا مینرزم, ان کا بود و باش, ان کا کلچر, ان کا رہن سہن, ان کے ادب آداب, ان کی اکانومی, جیسے وہ قالین بنتے اور یہ اور وہ, اور کوکنگ ان کی کس طرح ہوتی ہے, جیسے وہ چپاتیاں بناتی ہیں خواتین, وہ اس میں اٹس فیسنیٹنگ. اس زمانے کا کلچر, اس میں گھوڑے کی کیا اہمیت ہے, گھوڑوں کے نام رکھے جاتے ہیں, ان سے محبت کی جاتی ہے. یہ اس طرح کا ایک ٹرائبل. میں ٹرکس کے بارے میں بہت, اور آپ کو ایک بات چلتے چلتے بتاؤں, محمود غزنوی بھی ٹرک تھا, امیر تیمور بھی برلاس تھا, اس کا جو ٹرائب تھا, اور مغلز بھی. یہ آپ کو پتہ ہے ترکی زبان بولتے تھے اپنے گھر میں. یہ فارسی زبان جو تھی وہ کوٹ کی زبان تھی, یہ گھر میں ترکی بولتے تھے. اور جو ظہیر الدین بابر نے جو بابر نامہ لکھا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہیں, وہ ترکی زبان میں ہے, بلکہ اتفاق سے میرے سامنے ادھر ہی پڑا ہے. تو اچھا, دوسری میں نے بچوں کو کہا یہ دیکھو, باقی تو ڈرامہ وہ تو ہے جو ہے. اس میں ایک چیز جس نے مجھے بہت ٹریگر کیا, فیسنیٹ کیا, وہ یہ ہے کہ جب ارطغرل جیسے ایک جنگجو کے سامنے بارود کی اور منجنیق کی بات ہوتی ہے, وہ چونک اٹھتا ہے, انتہائی سنجیدگی سے اس کا نوٹس لیتا ہے, اور مکمل اس کا فوکس جو ہے, بارود زمانے میں بہت نئی چیز تھی, منجنیق, سارا فوکس. مطلب کیا اس کا؟ اس وقت بھی ٹیکنالوجی ہی فیصلہ کن تھی. یہ جو قرآن پاک میں حکم ہے یہ سمبولک ہے. قرآن پاک میں بہت سی چیزیں بہت سمبولک ہیں, جو ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو. اس کا آج کے زمانے میں ترجمہ یہ ہوگا, اپنی ٹینک, اپنی توپیں, اپنے ایٹم بامز, اپنے ہتھیار تیار رکھو. مطلب یہ کل کچھ اور ہو جائے گا تو پھر وہ تیار رکھنا ہوگا. ہم چونکہ ذرا کم سوچتے ہیں, تو اس کا زبردست ہے, اس میں ایجوکیشن ہے بہت ساری. کتابوں میں آپ بہت کچھ پڑھ لیتے ہو, لیکن آپ کو بود و باش, رہن سہن, کلچر, اٹھنا بیٹھنا, یہ تو نہیں آپ کو کتابیں بتاتی نہیں ہیں, تو وہ بہت سرسری ہوتا ہے. اس میں تو ان کا فرنیچر کیسا ہے, تلواریں کیسے رکھتے تھے, چلتے کیسے تھے, لباس کیسے تھے, ان کے محاورے کیسے تھے, اور اتنے زبان, اردو زبان کے لفظ ہیں. میں نے لکھنا شروع کیا, میں نے میرا خیال ہے کوئی 40-50 لفظ لکھنے کے بعد میں نے کہا بس, وہ اتنے زیادہ تھے, میں نے کہا یہ تو پوری لغت بن جائے گی. تو خوبصورت ہے, لیکن اس کو ایجوکیٹ ہونے کے لیے, انٹرٹین ہونے کے لیے بھی دیکھیں, لیکن بیسیکلی اس کو ایجوکیٹ ہونے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. 600-700 سال پہلے یہ زندگی کیسی تھی, ترک کیسے لوگ تھے. صحیح بات. بہرحال ٹھیک ہے حسن صاحب, کل 5 جولائی ہے, آپ کا یوم پیدائش ہے. میرے اور پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ایڈوانس ہیپی برتھ ڈے. اچھا, تھینک یو ویری مچ. لیکن یہ تو یوم سیاہ ہے, 5 جولائی کو تختہ الٹا تھا, اس کے بعد سے مجھے اپنی یہ ڈیٹ آف برتھ. اچھا, گوروں کی جو چند چیزیں مجھے ان کی کوئی چیز بری نہیں لگتی, صرف چند چیزیں مجھے عجیب لگتی ہیں, بری نہیں. ان میں سے ایک ہے برتھ ڈے. او بھائی, اس میں تو 1 سال اور آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے. آپ قبر کے کنارے مزید آگے جا چکے ہو, تو 1 سال مزید آگے. چلو 2 شعر اس موقع پہ سنو. ضرور. دونوں شعر میرے ہی ہیں. برتھ ڈے پہ لکھا تھا یہ والا شعر کہ رستے پہ عمر کی میرا پاؤں پھسل گیا,
ایک اور سال پھر میرے ہاتھوں نکل گیا. اور دوسرا ہے بوڑھی سوچیں میرے چہرے سے چپک کر رہ گئیں، میں جوان عمری میں ہی صدیوں پرانا ہو گیا.